یا زہرا 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 خداوند متعال بحق شفیع روز جزا صدیقہ کبریٰ جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہم سب کی عبادات کو قبول و مقبول فرمائے۔ پروردگار ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ قادر مطلق تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا ہماری خطاؤں سے درگزر فرماتے ہوئے ان کے انجام و سزا سے ہمیں محفوظ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا مرحومین کی مغفرت فرما۔ ادارہ کے جو معاونین ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار جو بیمار ان کو صحت کلی عطا فرما۔ شیعان آل محمد جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان کو شر ظالمین سے محفوظ فرما۔ وطن عزیز کو استحکام عطا فرما۔ کریم پروردگار تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا جتنے بھی مومنین جہاں کہیں بھی ہیں پروردگار عشق حسین میں محبت اہل بیت کے جرم میں جن کو شہید کیا گیا ان کو شہدائے کربلا کے ساتھ معشور فرما۔ ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا۔ سرکار حجت بقیت الاعظم امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما اور ہم امام زمان علیہ السلام کے اعمار و انصار میں شمار فرما۔ سبھی مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ غیور ویحب کل غیور۔ آج کا دن تاریخی اعتبار سے غیرت مریم اس کائنات کی کل غیرت، کائنات کی تمام اولین و آخرین خواتین کی سردار حضرت صدیقہ کبریٰ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا اس قول کے مطابق کہ اپنے بابا کی شہادت کے بعد یہ مخدومہ 75 دن زندہ رہی، اس حوالے سے آج بیوی کا روز شہادت ہے اس مظلومہ کائنات کا کہ جس کی پوری زندگی مصائب و آلام سے عبارت ہے، جس کی اپنی ذاتی قربانیاں، جس کے شوہر کی قربانیاں، جس کے بیٹوں اور بیٹیوں کی قربانیاں اگر نہ ہوتی تو آج اسلام اور مسلمان دنیا میں کہیں بھی دکھائی نہ دیتا۔ یقیناً اس مخدومہ کائنات کی مظلومیت کے ہزاروں پہلو ہیں، جس پہلو پہ بھی انسان نظر ڈالتا ہے یہ کائنات کی محسنہ مظلومہ ہی نظر آتی ہیں۔ یہ کیا مظلومیت کا ایک دردناک پہلو نہیں کہ ہم حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مخدومہ اپنے بابا کی شہادت کے بعد 45 دن زندہ رہی، 75 دن زندہ رہی یا 90-95 دن زندہ رہی، اور پھر اس کی مظلومیت کا یہ پہلو کوئی کم نہیں ہے کہ ابھی بابا کی شہادت کو 8واں یا 9واں ہی دن گزرا تھا کہ مسلمانوں نے اس مظلومہ کو اس طرح اپنے بابا کی وفات کا پرسہ پیش کیا، شاید پوری تاریخ انسانیت میں کسی بیٹی کو اس طرح پرسہ پیش نہ کیا ہو کہ در زہرا کو آگ لگا دی گئی، بطول پہ دروازہ گرایا گیا، زہرا کا پہلو شکستہ ہوا، جناب بطول کا وہ فرزند جس کا نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
محسن رکھا تھا وہ شکم مادر میں ہی شہید ہو گیا، اور یہی وہ ظلم تھا کہ اس کے بعد کائنات کی عبادت گزاروں کی زینت، خود عبادت کی زینت جو مصلی عبادت پہ جب آتی تو آپ کے چہرہ انور کا نور پوری کائنات کو منور کیے ہوئے ہوتا۔ آپ کے چہرے سے ساطع ہونے والا نور دیکھ کر مدینہ والے سمجھ جایا کرتے تھے کہ اس وقت بطول مصلی عبادت پہ کھڑی ہے۔ اس بطول کو اس طرح پرسہ دینا کہ پھر وہ ہاتھ پہلو پہ ہی رہا جو خدا کی تسبیح میں ہمہ وقت مشغول رہتا تھا۔ وہ تسبیح زہرا جو آج ہمارے لیے ایک نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے، جس کے بارے میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مخدومہ بیٹی کو یہ فرمایا تھا جب ایک کنیز کا مطالبہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ نے فرمایا تھا، بیٹا کیا میں آپ کو ایک ایسی چیز نہ عطا کروں جو تمہاری دنیا کے لیے بھی بہتر ہو اور تمہاری آخرت کے لیے بھی؟ بیوی خوش ہو کے کہتی، بابا اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے؟ تو یہ تسبیح زہرا جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، یہ اسی مخدومہ کائنات کو اپنے بابا کی طرف سے عطا کیا ہوا ہدیہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ نماز کے بعد اگر کوئی اور تعقیب نماز، یعنی نماز کے بعد کوئی اور نیک کام نہیں کر سکتے، کوئی دعا نہیں پڑھ سکتے، کوئی تلاوت نہیں کر سکتے، تو نماز کے بعد تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا، یعنی 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، یہ تسبیح پڑھیے۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ جب آپ تسبیح پڑھ کے ابھی اٹھیں گے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس تسبیح اور اس تسبیح والی بیوی کے صدقے میں تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو یقیناً یہ ایسی نعمت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے اپنی مخدومہ بیٹی کو عطا فرمائی اور مخدومہ کائنات نے یہ پوری دنیا کو عطا کی۔ یہ صرف مسلمان اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتے، بلکہ میں نے ایک فیچر دیکھا کہ جس میں پرتگال میں ایک عیسائیوں کا مقام ہے جسے فاطمہ کا نام دیا گیا، اس شہر کا نام بھی فاطمہ، وہاں پر اکثر عمارتوں کے نام فاطمہ، اور وہ دن شاید 18 مئی کا دن ہے جب دنیا سے لاکھوں عیسائی صرف تسبیح زہرا پڑھنے کے لیے اس جگہ پہ پہنچتے ہیں اور جناب بطول کی تسبیح پڑھ کے وہ اپنی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ تو میں نے اس فیچر فلم میں یہ چیز دیکھی کہ گھٹنوں کے بل چل کے، قدموں کے بل چل کے، پاؤں پہ چل کے کوئی نہیں اس مقام کی طرف جاتا، بلکہ گھٹنوں کے بل چل کے خواتین و حضرات، ہاتھ میں جناب زہرا سلام اللہ کی تسبیح ہے اور جناب فاطمہ کا جو مقام انہوں نے بنایا ہوا ہے اس کی طرف وہ تسبیح پڑھتے ہوئے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس فاطمہ بی بی کے وسیلہ سے ہماری حاجات کو پورا فرماتا ہے، اور لاکھوں افراد ہر سال اس مئی کے مہینے میں وہاں جمع ہوتے ہیں۔ یقیناً کائنات کی یہ عظیم مخدومہ جس کی مظلومیت بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے بابا کی مسند علم پہ بیٹھ کر جس طرح اپنے بابا کی شریعت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتی، خواتین کو جس طرح رہنمائی فرماتی، یقیناً یہ اسی کا ثمرہ اور نتیجہ ہے کہ آج دنیا انسانیت میں اور دنیا نسائیت اور خواتین میں خاص طور پر ان کے احکام اگر بالتفصیل موجود ہیں تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی زبان اقدس سے بیان کرتا ہے۔ یقیناً مقام عصمت پر ہی فائز نہیں بلکہ ملکہ عصمت ہیں،
اور معصومین کی صف میں شامل ہیں۔ اس سے بڑھ کر اس مخدومہ کی عظمت کو اللہ تعالیٰ اور اجاگر کیا کرتا کہ جب مسجد کے احکام نافذ فرمائے تو حکم دیا کہ اصحاب کو کہہ دو کہ اپنے گھروں کے دروازے جو مسجد میں کھلتے ہیں ان کی طرف سے وہ دروازے بند کر دو اور باہر گلی میں گھروں کے دروازے کھولو۔ ہاں صرف ایک گھر ایسا ہے جس کے رہنے والے طہارت و پاکیزگی کی اس منزل پر فائز ہیں کہ جنہیں مسجد اور مصلی عبادت کسی وقت بھی اپنے قریب آنے سے نہیں روکتا۔ سب دروازے بند کر دیے گئے۔ اگر کوئی دروازہ صحن مسجد نبوی میں کھلا کرتا تھا تو وہ صرف اور صرف اسی مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کا دروازہ تھا۔ اور آج بھی بی بی کا وہ گھر مسجد نبوی کا حصہ ہے۔ آج وہ گھر جس میں زہرا کی مظلومیت کا دوسرا پہلو بھی کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام خدا جانے کتنے مجبور تھے کہ اپنی اس شریکہ حیات اس مخدومہ مظلومہ کائنات ام الحسنین جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھاتے ہیں، کہاں دفن کرتے ہیں۔ 40 قبروں کی روایات موجود ہیں، حتماً کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہے قبر بطول۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حاجی حج پہ جنت البقیع میں پہنچتا ہے کہ یہی سوال کر رہا ہوتا ہے ایک دوسرے سے کہ یار بتاؤ فاطمہ کی قبر کون سی ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہوتا۔ زہرا کی قبر پہ آج بھی مظلومیت جو ہے وہ عیاں ہے، لیکن ان روایات میں جس روایت کو زیادہ موثق سمجھا گیا وہ یہی ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جناب بطول کو گھر میں دفن کیا۔ ایک روایت ہے ریاض الجنہ میں دفن ہے، ایک روایت ہے جنت البقیع میں۔ اگرچہ مشہور روایت جنت البقیع کی ہے، لیکن محققین کے مطابق علی نے فاطمہ کو اپنے گھر میں ہی دفن کیا تھا۔ اس لیے گھر کے جتنے بھی حجرے تھے، بے شک زمانہ رسول میں ازواج النبی وہاں قیام فرما ہوا کرتی تھی، لیکن قانون میراث کے مطابق ازواج کو غیر منقولہ جائیداد میں سے کوئی چیز نہیں ملتی۔ منقولہ جائیداد میں بیویاں وارث ہو سکتی ہیں، غیر منقولہ جائیداد میں وارث نہیں بن سکتی، کیونکہ صرف وارث فاطمہ تھی، اکلوتی بیٹی تھی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو لہٰذا قانون قرآن و شریعت کے مطابق ان حجروں کی بھی اگر کوئی مالک تھی تو ملکہ کائنات، اس ارض و سما اور پوری کائنات کی مالک جناب زہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ مقام احترام، مقام تقدس کہ ماں کو اس کے شوہر کے گھر میں اولاد رہنے دے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن جب تقسیم میراث کی بات آئے گی، قانون میراث کی بات آئے گی، تو بیوہ کو اپنے شوہر کی جو زمین غیر منقولہ جائیداد ہے اس میں حق میراث نہیں ملتا۔ کمروں کی جو چیزیں ہیں، مٹیریل ہے، اس میں ممکن ہے اس کا حصہ موجود ہو، یقیناً اس میں بھی مختلف نسبت سے کہ اولاد ہے تو اس کو 8واں حصہ ملے گا، اور پھر وہ 8واں حصہ اگر مرحوم کی بیویاں ایک سے زیادہ ہیں تو ان میں برابر تقسیم ہوگا۔ تو یہ قواعد شریعت ہیں۔ تو بہرحال جناب زہرا سلام اللہ علیہا اس حجرے کی بھی مالک ہیں، بلکہ تمام حجرات کی مالک ہیں، اس لیے کہ بیٹی ہونے کے حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ میراث کی اگر کوئی وارث حقیقی ہے تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کا یہ پہلو
کہ آپ کو کہاں دفن کیا گیا، یقیناً یہ ایک انتہائی دردناک پہلو ہے۔ بہرحال آج اس مظلومہ کا اس روایت کے مطابق کہ اپنے بابا کی شہادت کے رحلت کے 75 دن بعد یہ بی بی اس دنیا سے گئی، اس حساب سے آج کا دن اس مظلومہ کائنات کی شہادت کا دن ہے۔ ہم ہر وقت محتاج ہیں اس مخدومہ کی شفاعت کے اور اس مظلومہ کی اولاد کی شفاعت کے، اس کے بابا کی شفاعت کے، ان کے شوہر کی شفاعت کے۔ یقیناً ہم گناہگار ان کی شفاعت سے بہرہ مند ہوں گے۔ دوسری بات جو آج عرض کرنا چاہتا ہوں، 2 دن بعد 15 جمادی الاول امام غیرت سید الساجدین حضرت امام سجاد علیہ السلام کا روز ولادت ہے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام اس وقت کوفہ میں متولد ہوئے کہ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنگ جمل میں مصروف پیکار تھے، اور جنگ جمل کی فتح کے بعد جب آپ واپس تشریف لائے کوفہ میں تو یہ خوشخبری سنی کہ علی امام میں غیرت کا وارث علی ابن الحسین آپ کا پوتا اس دنیا میں تشریف لایا ہے۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان شروع میں اسی حوالے سے عرض کیا، اگرچہ ہر امام غیرت کا پیکر ہے، مجسمہ غیرت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ ان اللہ غیور وَيُحِبُّ كُلَّ غَيُّورٍ، کہ اللہ تعالی خود بھی غیرت مند ہے اور جو بھی اس کی مخلوق میں غیرت مند ہے اللہ تعالی اس سے محبت فرماتا ہے۔ غیرت کے حوالے سے معصومین علیہم السلام نے کہ یہ پہلو جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ ایک لفظ غیرت کیونکہ فوری طور پر ہمارا ذہن ناموس کی غیرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، لیکن ائمہ معصومین علیہم السلام نے اس غیرت کی کئی قسمیں بیان فرمائی ہیں کہ سب سے پہلے تو انسان کو دین کے معاملات میں غیور ہونا چاہیے، کہ جب اللہ تعالیٰ جیسا خالق اسے مل گیا، جب کائنات کا قادر مطلق جیسا رب اسے مل گیا، تو اس کی غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ وہ امام غیور کو چھوڑ کر اور خالق غیور کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے سامنے کیوں سر جھکاتا ہے، شیاطین کے سامنے اپنی غیرت اور حمیت کو کیوں نیلام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسے اللہ تعالی جو کہ غیور ہے، غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سرنگو ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو دل و جان سے قبول کرے، اللہ تعالیٰ کے فرامین کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائے، اور زندگی کے ہر موڑ میں، زندگی کے ہر پہلو پہ جہاں جہاں جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر سکتا ہے، مخلوق خدا کی خدمت کر سکتا ہے، اس کا یہ عمل کرنا حقیقت میں غیرت ایمانی ہے کہ وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کے حکم کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اور جیسا کہ بارہا عرض کیا جا چکا کہ اسلام ہمہ جہت دین میں مبین ہے، زندگی کے ہر شعبے کے معاملات میں رہنمائی فرماتا ہے، لہذا جتنے بھی خداوند متعال کے احکام ہیں ان پر عمل کرنا اور اس کے مد مقابل شیطان کی باتوں کو اور خواہشات نفس کو کچل کے رکھ دینا، یہ غیرت ایمانی کا مظاہرہ ہے۔ ہمیں حتی المقدور کوشش کرنا چاہیے کہ ایک مومن غیور بن کے اللہ تعالی
اور ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے احکام پر عمل کریں، اس لیے کہ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو کون؟ اگر قرآن کی بات ہم نہیں مانیں گے تو کیا غیر مسلم اس کو مانیں گے؟ کیا معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے فرامین کو ہم ان کے ماننے والے نہیں تسلیم کریں گے اور عمل پیرا نہیں ہوں گے تو جو ان کو نہیں مانتے کیا وہ اس پر عمل کریں گے؟ بلکہ اس کا آسان طریقہ جو ائمہ معصومین نے بیان فرمایا کہ قرآن کی آیت پہ عمل کرو، میرے اللہ یہ تیرا حکم تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے پروردگار تو اے لوگو، اے میرے بندو تم اپنے رب کی عبادت کرو، عبادت کر کے اس آیت کو گواہ بنا کے کہو کہ میرے اللہ ہم نے تیرے اس فرمان پر عمل کیا۔ خدا نے کہا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو، نماز قائم کر کے خدا کو قرآن کی اس آیت کو گواہ بناؤ کہ اے اللہ کا حکم ہم نے تجھ پہ عمل کیا ہے۔ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کر کے اس آیت کو گواہ بناؤ کہ اے قرآن کا حکم ہم نے تجھ پہ عمل کیا، پروردگار گواہ رہنا۔ خمس ادا کر کے خمس کی آیت کو گواہ بناؤ۔ اسی طرح اخلاقیات جتنے بھی ہیں، معاشرتی معاملات جتنے بھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن کے جتنے بھی آداب و اخلاق ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے تو قرآنی آیات سے آگے فرامین نبوی کو گواہ بنائیے، ان پر عمل کر کے فرامین معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو گواہ بنائیے، تو یقیناً جب آپ اس طرح یہ چلیں گے تو روز قیامت یہ آیات قرآنی، یہ فرامین نبوی اور یہ فرامین معصومین علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے عمل و کردار کی گواہی دیں گے کہ واقعاً اس بندہ خدا نے ان پر عمل کیا تھا۔ جب یہ چیزیں گواہی دیں گی تو یقیناً اس سے بڑی اور کوئی گواہی نہیں ہو سکتی۔ تو عزیزان گرامی، پہلی قسم جو غیرت کے حوالے سے بیان کی گئی وہ دین کی غیرت تھی، اور دوسری غیرت ہے بیویوں کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے۔ خواتین کے حوالے سے غیرت کے مفاہیم جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے کہ ان کو بغیر ضرورت کے گھر سے باہر مت جانے دو، ان کو جو ضروریات زندگی ہیں ان کو مہیا کرو، لیکن تعلیم و تعلم سے انہیں محروم نہ رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل جہالت کی زندگی بسر کریں، یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل دین و دنیا سے بے خبر ہوں۔ صدیقہ کبریٰ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا یہ عمل، جن کا یہ روز شہادت اس روایت کے مطابق آج ہے، باقاعدہ خواتین کی درسگاہ قائم کی ہوئے تھی، خواتین کو درس و تدریس کے ذریعے احکام الہیہ اور دنیا کے معاملات و حالات سے آگاہ کیا کرتی تھی۔ کوئی بھی ایسا مسئلہ نہ ہوتا جو آپ سے پوچھا جاتا اور آپ جواب نہ دیتی۔ خواتین کو بھی تربیت دینا چاہیے، اور یہ کبھی نہ ذہن میں لانا کہ خدا آپ کو بیٹا دے تو اچھلنا کودنا شروع کر دیں اور خوشیوں کو مظاہرہ کریں، اور خدا بیٹی دے تو تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں، تو پھر وہی گویا کہ تاریخ دہرا رہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب لوگوں کو یہ بتایا جاتا تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے، منہ چھپائے پھرتے۔ نہیں، منہ نہیں چھپانا، بلکہ خدا کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں رحمت عطا فرمائی ہے اور ان کی تربیت کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ لیکن یہاں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک فرمان یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، کبھی شکوک و شبہات میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کرنا، بات بات پہ شکی ہو جانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، اس وقت یہ بات حقوق نسواں کے حوالے سے بڑے زور شور سے بیان کی جاتی ہے کہ عورت کو حقوق نہیں دیے جاتے، عورت کو غیرت کے نام پہ قتل کیا جاتا ہے، عورت کا یہ استحصال کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اسلام جو ہے اس نے عورت کے لیے جو حقوق مقرر کیے ہیں وہ خود ایسے حقوق ہیں کہ جس کا دنیا میں کوئی مقابل موجود نہیں ہے۔ وہ عورت جو زندہ درگور کر دی جاتی تھی، وہ بیٹیاں جن کے چہرے دیکھ کر یہ خبر ولادت سن کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مظلومہ مخدومہ بیٹی کے استقبال کے لیے اٹھ کے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ دیکھو، یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو تمہارے لیے رحمت بنایا ہے، رحمت سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، اس لیے کہ رحمت کا حساب نہیں، جبکہ بیٹے نعمت ہیں اور نعمت کا تم سے پوچھا جائے گا کہ ان کی تربیت کی ہے یا نہیں کی۔ جہاں تک تعلق ہے حقوق کا، عورت کو مکمل اختیار ہے کہ شادی کے وقت اس سے اجازت لی جائے، اگر وہ راضی نہیں تو آپ شادی نہیں کر سکتے، قانون فقہی موجود ہے۔ اگر ایسے حالات آئے کہ آپ نے نابالغ بچی کا نکاح کسی نابالغ بچے سے کر دیا، باپ ولی شرعی ہے، آپ نے نکاح کر دیا،
یا کسی اور نے ان کا نکاح آپس میں پڑھوا دیا وکیل بن کے، تو وہ نکاح معلق رہے گا اس وقت تک جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے۔ اگر بالغ ہونے کے بعد وہ تمہارے اس اقدام کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر تو نکاح ویلڈ ہے، لیکن اگر وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو انہیں حق کے فسخ حاصل ہے، اس نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ خداوند متعال نے عورت کو یہ حق دیا ہے شریک حیات منتخب کرتے وقت اس کو اختیار دیا جائے۔ ہاں، بزرگوں کی سرپرستی، ان کا مشورہ، یہ تو سید الانبیاء کی سیرت ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی عقل مند نہیں، لیکن جناب ام المعصومین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے جب شادی کرنا چاہی تو اپنے چچاؤں کو اس میں ڈالا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام سے کہا کہ آپ جا کر اس کا فیصلہ کریں۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے صدیقہ کبریٰ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد جب جناب ام البنین سے شادی کرنا چاہی تو ڈائریکٹ فیصلہ نہیں کیا، اپنے بڑے بھائی جناب عقیل کو بھیجا کہ آپ جا کر اس کا انتخاب کریں۔ تو یہ بزرگوں کو درمیان میں ڈالنا، ان کی سرپرستی اور ان کا احترام، یہ انتہائی اہم ترین پہلو ہے۔ اس سے نوجوانوں کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تاہم جہاں حقوق کی بات آئے گی تو اسلام نے عورت کو یہ حق دیا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کی شادی نہیں ہو سکتی، وہ میراث کی مالک نہیں بنتی تھی، اب قرآن نے اس کو مالک بنا دیا۔ جیسا کہ مثال عرض کر چکا ہوں کہ بیٹی جو ہے، اکلوتی بیٹی، اپنے باپ کی منقولہ غیر منقولہ جائیداد کی حصے دار بنے گی، اس کی وہ مالک ہے۔ تو اس طرح کر کے یہ احکام جو عورت کو دیے، یہ شریعت محمدیہ نے دیے۔ لہذا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یہ فرمان، بلکہ یہاں ان الامام علی علیہ السلام لا تقصر الغیر علی اہلک فترمی بالسوء من اجلک، فرماتے ہیں کہ بار بار بدگمانی کی نگاہوں سے اپنے گھر والوں کو، اپنی عورتوں کو مت دیکھو کہ ہر وقت تمہارے ذہنوں میں بدگمانی پھیلی رہے۔ اگر ایسے تم اپنے گھر والوں کو، گھر کی خواتین کو بار بار بدگمانی سے دیکھو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ایک تو آپ ان کو ذہنی طور پر اذیت پہنچا رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ خود اس کی وجہ سے ہلاکت سے دوچار ہو جائیں گے۔ ایسی سوسائٹی اپنی عزت و غیرت کا احساس بھی کریں اور گھر کی حفاظت بھی کریں اور دین پر عمل کریں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قانا ابراہیم ابی غیورا قانا اغیر منہ، ہمارے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام غیرت مند تھے، لیکن ہم ان سے بھی زیادہ غیرت مند ہیں۔ ارغم اللہ الف من لا یغار من المؤمنین، فرماتے ہیں کہ مومنین میں سے وہ شخص جو غیرت سے کا مظاہرہ نہیں کرتا، روز قیامت اسے ناک کے بل جہنم میں پھینکا جائے گا۔ لیکن غیرت کی ایک حد ہے، یہ نہیں ہے کہ ان معاملات میں اگر ایک شخص گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو قانون شریعت موجود ہے، اس کے مطابق اسے سزا دی جائے۔ یہ کسی کو حق حاصل نہیں کہ وہ اٹھے اور اس کو قتل کر دے، اس لیے کہ اس قسم کا غیرت کا قتل کے نام پہ جو اس وقت سندھ میں اور باقی علاقوں میں خواتین کو بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے، قطعاً نہ انسانی حقوق میں اس کا دخل عمل ہے، نہ شرعی طور پر اس کی اجازت ہے، نہ قرآن و شریعت محمدی اس کی اجازت دیتی ہے۔ ہاں، مجرم ہے، قانون موجود ہے، اس کے تقاضے اگر پورے ہوتے ہیں تو یقیناً اس کے مطابق سزا ہے۔ اگر اس کی گواہیاں، اس کے شہود اور باقی معاملات، ایون یہاں تک خدا غفور الرحیم ہے کہ عدالت میں کیس پہنچنے سے پہلے اگر انسان گناہ کی توبہ کر لیتا ہے اس سے حد ساقط ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں حسن ظن کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بدگمانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، لأن بعض الظن اسم، کیونکہ بہت سی بدگمانیاں جو ہیں وہ گناہ کی حد میں جا پہنچتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ تو بیویوں اور بچوں اور خواتین کے حوالے سے غیرت، اور تیسری ہے اولاد کے حوالے سے غیرت کہ اپنے بچوں کو بھی دین کا پابند بنائیے، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی احکام الہیہ پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کیجیے، خود ان کی تربیت کیجیے۔ یہ بھی غیرت سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آج جب کہ ان کی تربیت کی ضرورت ہے ہم اس سے کنارہ کش ہو جائیں اور کل جب وہ بغیرت بن جائیں، برے راستے پہ چل نکلیں، تو یاد رکھیے گھر کے سربراہ سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے آپ کو اس گھر کے چند افراد کی سربراہی دی تھی، کیا آپ نے اس سربراہی کو پورا کیا؟ ہم نے آپ کو بنی اسرائیل کے نبی کا رتبہ دیا، کیا آپ نے اس رتبے کا احترام کیا یا نہیں کیا؟ تو لہٰذا یہ بھی ایک غیرت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی غیرت مند بنیں۔ اور پھر
एक आखिरी किस्म गैरत अलल माल भी है कि माल के एतबार से भी सोचो कि कहीं माल हराम तो नहीं हम खा रहे, कहीं रिज़्क़ हराम तो अपनी औलाद को नहीं दे रहे। और याद रखिए, एक बात ज़हन में रखिए, बहुत सी ऐसी तारीखें ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी हैं, कैसे कैसे गासिब दुनिया में गुजरे, आज वो दुनिया में मौजूद नहीं हैं, लेकिन गस्ब शुदा जायदादें आज उनकी औलाद की मिल्कियत में हैं। अगर आज 100 साल के बाद भी औलाद दर औलाद को पता चल जाए कि ये जायदाद जो हमें पहुंची है ये गस्बी है, ये किसी फलां की मिल्कियत है, शरई तौर पर हमारे बुजुर्गों ने इस पे गासबाना कब्जा किया था, जो ही उन्हें इल्म हो उसके बाद उन पर हुज्जत तमाम हो जाती है और उन्हें कोई इख्तियार नहीं रहता कि उससे एक पैसा भी हासिल करें, बल्कि उसको फौरन जो उसके मालिक हैं उनको वापस करें। और अगर मुमकिन हो सके तो जो उनके आबाओ अजदाद ने उससे इस्तेफादा किया था, जिन नस्लों को उससे महरूम किया गया, वो हक भी अदा कर सकते हो तो करो, नहीं तो उनसे माफी लेना बहुत जरूरी होता है। ये नहीं है कि चलो अब पहुंच गई जायदाद हमारे पास, गलत तरीके से पहुंची तो बाप दादा जाने, नहीं, जिस लम्हा तुम्हें पता चल जाए उसी लम्हा उससे जुदा हो जाना ये वाजिब होता है। अगर उसके बाद आप इस्तेमाल करेंगे तो गोया के बागी और सरकश हैं और तुम अपने उस इस्लामी गैरत जो माल के बारे में अख्तियार करना चाहिए थी उसको पांव तले रौंद डाला है। और आज ऐसे बीसियों वाक़यात अदालतों में मौजूद हैं, लोगों ने गासबाना कागज बना के, नंबर 2 कागज बना के कब्जे कर लिए जमीनों पर, नंबर 2 रजिस्ट्रियां बन गई, बास तो वैसे ही काबिज चले आ रहे हैं लाखों एकड़ जमीनों पे, कोई उसका पूछने पहुंचाने वाला नहीं है। तो ये वो चीजें हैं जो इंसान को खुदा की तरफ से मुतवज्जे किया जाता है कि जिस लम्हा तुम्हें पता चल जाए कि हमारे बुजुर्गों में से किसी ने गलती की थी और आज वो चीज हमारे पास मौजूद है और वो गलत तरीके से मौजूद है, तो हुक्म फौरन उसको वहां से जो असल मालिक है उनके हवाले कर दिया जाए, ताकि इंसान रिज़्क़ हराम जो है वो ना खाए, बल्कि रिज़्क़ हलाल जो है वो खुद भी खाए और अपनी औलाद को भी उसी रिज़्क़ हलाल की तलकीन करे। तो अज़ीज़ान गिरामी, यकीनन गैरत व हमीयत का पैगाम और अमली सबक जो आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने हमें अता किया था, यकीनन उसकी मिसालें हमें झंझोड़ने के लिए काफ़ी होती हैं। एक रिवायत जो हज़रत यहया माज़नी जो है वो बयान करते हैं कि आइमा मासूमीन की गैरत का क्या आलम है। कहती हैं कि मैं मदीना मुनव्वरा में एक अरसा दराज तक, मुद्दत मदीदा, बहुत लंबा अरसा, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पड़ोसी रहा। फरमाया मैं उस घर में आपका पड़ोसी था जिस घर में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आराम फरमा थी, क़याम पज़ीर थी। उस घर के पड़ोस में मैं रहता था। मुद्दत मदीद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, अरबी ज़माने में इसकी कोई हद बंदी नहीं, कोई तुलानी अरसा, यानी कोई 1-2 दिन की बात नहीं, 1-2 महीने की बात नहीं, यानी साल हा साल में उनके पड़ोस में रहा और दीवार के साथ दीवार थी। इतना अरसा मैंने रहा वहां जिंदगी गुजारी। लेकिन हुआ क्या, फरमाया कि फवल्लाहि मा रअयतु शख्सन वला समिअतु सौतन, इतना लंबा अरसा मैं पड़ोसी रहा, खुदा की कसम मैंने ना तो कभी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का साया देखा और ना ही कभी उनकी आवाज सुनी। जिस्म की बात नहीं है, शख्सन के मानी है साया, यानी मेरी कभी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के साये पे भी नजर नहीं पड़ी और मैंने कभी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की आवाज भी नहीं सुनी। ये पैगाम है ख़वातीन के लिए, कनीज़ान ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के लिए कि मखदूमा अपने घर में रहती थी तो ये नहीं है कि चीखो पुकार और शोर शराबा के पूरा मोहल्ला आवाज सुन रहा हो, नहीं, औरत को इतने धीमे और इतने आरामदेह अंदाज और लहजे में गुफ्तगू करना चाहिए कि पड़ोसी को भी पता न चले कि इस घर की ख़वातीन जो हैं वो क्या कह रही हैं, क्या कर रही हैं। तो कहा कि एक मुद्दत मदीद तक रहा, मार आए तो शख्सन, ना तो मैंने जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का साया देखा
اور ولا سمعت صوتا، نہ ہی میں نے بیوی کی کبھی آواز سنی، وکانت اذا ارادت الخروج لزیارت جدها رسول اللہ تخرج لیلا، کہ جب کبھی بھی جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے نانا کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے گھر سے نکلتی تو رات کے وقت گھر سے نکلتی۔ نکلنے کا انداز کیا ہوتا؟ اللہ اکبر، چاروں طرف ائمہ غیرت ہوتے، کہتے ہیں کہ والحسن عن یمینہا، زینب جب رات کی تاریکی میں، اور وہ بھی ان دنوں میں کہ جب چاند تاریک ہوا کرتا تھا، یہ بھی روایت میں موجود ہے، چاندنی راتوں میں نہیں بلکہ جن راتوں میں چاند جلدی غروب ہو جاتا تھا، اندھیرا چھا جاتا تھا، تاریکی چھا جاتی تھی، ان راتوں میں بی بی اپنے نانا کی قبر کی زیارت کے لیے نکلتی، لیکن کس طرح نکلتی؟ والحسن عن یمینہا، بڑے بھائی حسن زینب کے دائیں پہلو پہ ہوتے، والحسین بشمالہا علی شمالہا، حسین زینب کے بائیں طرف چل رہے ہوتے، وامیر المومنین امامہا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام زینب کے آگے آگے چل رہے ہوتے، اور فرماتے فاذا قربت القبر الشریف، جو ہی رسول اللہ کی قبر قریب آ جاتی نا، سبقہ امیر المومنین، علی ابن ابی طالب علیہ السلام تیز قدموں سے چل کے حجرہ رسول میں، قبر رسول میں داخل ہو جاتے، فاخمد ضوء القنادیل، جو چراغ جل رہے ہوتے سارے چراغ خاموش کر دیتے قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، فسأل الحسن مرۃ، ایک بار حسن مجتبی نے یہ پوچھا کہ بابا جب زینب اپنے نانا کی قبر کی زیارت کے لیے آتی ہے، رات کی تاریکی میں آتی ہے، دائیں طرف میں ہوتا ہوں، بائیں طرف حسین ہوتے ہیں، آگے آپ ہوتے ہیں، پھر آپ جا کے نانا کی قبر کے چراغ کیوں خاموش کر دیتے ہیں؟ تو اس وقت امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں اخشى ان ينظر احد الى شخص اختك زینب، کہا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں کسی نامحرم کی تیری بہن کے سائے پہ نظر نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر، اگر یہ پہلو دیکھا جائے کہ زینب خود کتنی محتاط تھی کہ زینب کی آواز تک نہیں سنی، زینب کا سایہ تک نہیں دیکھا، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب جس غیرت و حمیت کے ساتھ اہتمام کر کے اپنی بیٹی کو ان کے نانا کی قبر پہ لے کے جاتے تو اس طرح لے کے جاتے اور چراغ خاموش کر دیے جاتے تاکہ کسی نامحرم کی زینب کے سائے پہ نظر نہ پڑ جائے۔ عزیزان گرامی، یقیناً کائنات میں غیرت ہر امام کے پاس ہے، لیکن غیور سجاد، امام سجاد کی غیرت ایک عجیب اہمیت رکھتی ہے کہ جب گھر کی کنیزیں جن کے لیے حجاب ساکت تھا اب حضرت سجاد کے سامنے سے گزرتی تھی تو گھر کی کنیزوں کو یہ حکم تھا کہ خبردار سید سجاد کے سامنے بغیر حجاب کے نہیں جانا۔ لیکن ایسے نگرانی، یہی زینب جب شام غریبہ سرننگے جناب سجاد کی خدمت میں پہنچی اور چادر چھن چکی تھی، اور اس نے سوال کیا کہ بیٹا سجاد بتاؤ کیا خیموں میں جل مریں یا خیموں سے باہر چلی جائیں؟ تو فرمایا جل مرنا حرام ہے۔ اس وقت کہتی ہے کہ ہمارے سروں پہ چادریں نہیں ہیں۔ اس وقت جناب سجاد غیور نے خدا جانے کس طرح کربلا کی مٹی اٹھا کے اپنی پھوپھی اور بہنوں کے سروں میں ڈالی تھی اور کہا کہ پھوپھی اماں لو یہ تمہارا حجاب ہے۔ اللہ اکبر، یہی وجہ ہے عزادارو کہ کربلا سے لے کر کوفہ تک اور کوفہ سے لے کر شام تک زینب مسلمانوں سے بس ایک ہی سوال کرتی رہی کہ مجھے چادر دے دو، مجھے چادر دے دو۔ اور خاندان بنی ہاشم کے جوان خواتین بزرگ تو اپنی جگہ پہ، چھوٹیاں بچیاں جو تھی ان کا بھی یہی غیرت کا عالم تھا۔ شام غریبہ کا ایک واقعہ نقل کیا گیا، ایک بچی جب نہ ملی نا اور جناب زینب کلثوم تلاش کرتے کرتے جب پہنچی تو دیکھا چھوٹی بچی 3-4 سال عمر ہے، بے ہوش پڑی ہے، تو اس کو جب ہوش دلایا تو ہوش میں آتے ہی کہتی ہیں کہ یا امتی، اے پھوپھی جان کا تمہارے پاس کوئی چادر ہے؟ اس لیے کہ ظالم میرے سر سے چادر چھین کے لے گیا۔ اس وقت زینب نے کہا تھا امو کے مثلو کے، بیٹی تیری پھوپھی بھی تیری طرح اس کے سر سے بھی چادر چھن چکی ہے۔ عزیزان گرامی، یقیناً ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان چیزوں پر توجہ دیں، اور یقیناً ایک مومن غیور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ چند باتیں جو موجودہ حالات کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ یقین جانیے اس وقت جو شیعوں کی قتل و کشتار کا سلسلہ جاری ہے، ابھی گلگت اور بلتستان میں یہ دوسرا واقعہ ہوا،
اس سے پہلے کوئٹہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے، حکومت صرف یہی ایک فرضی کارروائی ڈال کے کہ چلو چند علماء کو اکٹھا کر لو، وزیر داخلہ صاحب خاص طور پر کہ ٹی وی پہ میڈیا پہ فوٹو دکھا دیے جائیں اور صبر کی تلقین کر دی جائے، لیکن صبر کب آئے گا؟ کہ لاشوں پہ لاشیں اٹھانے سے، گھروں کو جلتا ہوا دیکھ کر نہیں؟ حکومت کی ذمہ داریاں ہیں اور یہ کہہ کے اب جان چھڑانے کی کوشش کی جاتی ہے، صوبے مرکز پہ ڈال دیتے ہیں، مرکز صوبوں پہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ قصوروار ہیں اور وہ قصوروار ہیں۔ حقیقت تو یہی ہے کہ سب کے سب قصوروار ہیں، اس لیے کہ حکمرانوں کی اولین ذمہ داری قیام امن ہے۔ اگر وہ امن کے قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہیں، انہیں حق نہیں پہنچتا کہ وہ اقتدار میں رہیں، اور پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم موقع پر پہنچ گئے ہیں، اور سب سے آسان کام یہ سمجھا جاتا ہے کہ غیر ملکی طاقتیں یہ کر رہی ہیں اور جان چھڑا لی جاتی ہے۔ غیر ملکی طاقتوں کو بھی روکنے کے لیے عوام تمہیں ٹیکس دیتے ہیں، اپنی جان مال کی حفاظت کے لیے بھی ٹیکس دیتے ہیں۔ جو مسلح ادارے ہیں، پولیس ہے، فوج ہے، رینجر ہے، باقی ادارے ہیں، ان کی تنخواہیں بھی عوام اسی لیے دیتی ہیں تاکہ ان کی حفاظت کی جائے۔ آپ سے یہ ذمہ داریاں ساقط نہیں ہو سکتی، ان پہ توجہ دیجیے۔ خدا نخواستہ اگر وطن عزیز کے استحکام کو نقصان پہنچا تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت جو دہشت گرد تنظیمیں مختلف ناموں سے آ رہی ہیں، صوبے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ISI کی پروردہ ہیں، اور وہ کچھ کہہ دیتے ہیں اور وہ کچھ کہہ دیتے ہیں، اور کبھی شیعوں کے نام پہ قتل عام، کبھی قومیت کے نام پہ، کبھی زبان کے نام پہ، اور پھر اس وقت جو گلگت اور بلتستان کے علاقے میں جہاں اکثریت شیعوں کی ہے، وہاں پر جو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے انتہائی قابل مذمت ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس پر توجہ نہ دی گئی تو پھر شاہراہ قراقرم جو اس وقت پاکستان کی معیشت کی شاہراہ کہلا سکتی ہے کہ چائنا سے آنے والا سارا تجارتی مال اسی راستے سے آتا ہے، پاکستان اس سے محروم ہو جائے گا، اور پہلے جو صورتحال اس وقت ہے ملک کی، اس سے کہیں بدترین صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خدا را حکومت سے ہماری یہ درخواست ہے، صدر سے بھی، وزیر اعظم سے بھی، تمام صوبائی وزرائے اعلیٰ اور ذمہ داران سے بھی، خدا را عقل کے ناخن لیں اور ان معاملات پہ بھرپور توجہ دیں۔ ان میں آپ کی اپنی ایجنسیاں ملوث ہیں تو وہ بھی آپ کے زیر نگرانی ہیں، اگر بیرونی طاقتیں ملوث ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے ان کا راستہ روکیں، اور اگر فرقہ وارانہ تنظیمیں موجود ہیں تو وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کسی طور پر بری ذمہ نہیں ہو سکتے، کہیں ایسے نہ ہو کہ مقابلہ بالمثل شروع ہو جائے، اور پھر دشمن تو یہی چاہتا ہے، عالمی سطح پہ سازشیں تو یہی ہو رہی ہیں کہ شیعہ سنی کے قتل و غارت کا جو ایک بازار گرم کیا جائے۔ خدا را ان چیزوں پہ توجہ دیجیے۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر وطن بھی ہے، پھر یہ منصب بھی ہیں، یہ عہدے بھی ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر ان پہ توجہ نہ دی گئی تو یقیناً کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ میں آپ کے توسط سے ان ایجنسی کے لوگوں تک جو یہاں بیٹھے ہیں کہ وہ ہمارا پیغام یقیناً حکمرانوں تک پہنچائیں گے، حکومت وقت کو یہ متوجہ کرتا ہوں کہ یقیناً انسانیت کی وجہ سے شیعہ حیدر قرار کے دلوں میں ایک انتہائی نفرت امیز کیفیت پیدا ہو چکی ہے، اور کسی طور پر بھی اس قتل و غارت کو پسند نہیں کیا جا رہا۔ کون اس میں ملوث ہے یا نہیں ہے، وزیر داخلہ اور مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتوں کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، وگرنہ خدا نخواستہ اس کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو استحکام عطا فرمائے، اس کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرمائے، ہم سب کو وحدت و فروغت پیار و محبت عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں شیعہ آل محمد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایام فاطمیہ شروع ہو چکے ہیں، مجالس کا سلسلہ ہوگا، ہم ضرور شرکت کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ تمام شہداء کے لیے، تمام مرحومین کے لیے، ادارہ کے معاونین جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ۔